بارڈر لائن جس کے اندر کوئی غیر مسلمانوں کے علاوہ اندر جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس کے اندر کوئی غیر مسلم کافر تو گیا ہی نہیں۔ جب سے نبی نے حرم بنایا تو یہ پتھر کس کافر کے کفر کی گواہی دے گا؟ ابے کسی کافر کو جب اندر جانا پرمیٹڈ ہی نہیں ہے، منع ہے، کوئی کافر اندر جا ہی نہیں سکتا، حجر اسود کو چومنے کی بات تو چھوڑو، اس حد میں نہیں جا سکتا، تو پھر یہ پتھر کس کے کفر کی گواہی دے گا؟ مکے میں کسی کافر کی انٹری ہی نہیں ہے، وہاں صرف مومنوں کے جانے کی اجازت ہے، کوئی غیر مسلم مکے کے اندر نہیں جا سکتا۔ تو جب کوئی غیر مسلم مکے میں جا نہیں سکتا تو پھر آقا نے جو فرمایا یہ کافروں کے کفر کی گواہی دے گا۔ جب کسی کافر یہاں کوئی کافر پہنچا ہی نہیں تو چومے گا کیا؟ اور چوما نہیں ہوگا تو گواہی کیا دے گا؟ پھر آقا نے کیوں کہا؟ پیارے یہیں سے سمجھو، سبحان اللہ، یہیں سے سمجھو اور خوب سمجھو۔ آقا نے فرمایا ہے نا کافروں کے کفر کی گواہی دے گا، تو پیارے سمجھ میں آ گیا کچھ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے آپ کو مومن تو سمجھتے ہوں گے لیکن نبی کی گستاخی ان کے ایمان کو کب ان سے دور لے گئی، انہیں پتہ بھی نہ ہوگا یہ حجر اسود ان کے کفر کی گواہی دے گا، ان کے کفر کی گواہی دے گا، یہ منافقوں کے کفر کی گواہی دے گا۔ آپ سمجھے؟ تو آپ نے دیکھا یہ حجر اسود صرف پتھر تھا، مصطفیٰ کے لب لگ گئے، باعظمت بھی ہو گیا، با کمال بھی ہو گیا۔ اور سمجھاؤں ہمیں اسلام میں تو میں کبھی کبھی مکہ جاتا ہوں نا، مکہ شریف، تو یہ جتنے پتھر ہیں نا پتھر، ان کی قسمت پہ مجھے رشک آتا ہے، ہمیں سب پتھر ہیں اور کیسی کیسی عظمتیں لیے ہوئے، دیکھو حجر اسود پتھر، مقام ابراہیم پتھر، عرفات کا میدان پتھریلا، مینا کی وادی پتھریلی، مزدلفہ کا علاقہ پتھریلا، یہ سب پتھر ہیں اور کیسی کیسی عظمتیں انہیں حاصل ہیں، یہ کیسی کیسی عظمتوں کے مزے لے رہے ہیں، یہ سب پتھر ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہی پتھر، اور اس کا مقام کیا ہے؟ قرآن میں اس کا ذکر، مقام اس کا کیا ہے؟ قرآن میں اس کا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کی جگہ تلاش کرو، یہ اس کا مقام ہے کہ اس کا ذکر قرآن میں، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ پورے مکے میں، پورے کعبے میں کہیں نماز پڑھو، مطاف میں رکن یمانی پر پڑھو، رکن عراقی پر پڑھو، رکن شامی پر پڑھو، حتیم میں پڑھو، ملتزم پر پڑھو، باب کعبہ پہ پڑھو، یعنی یہ ہے کہ اگر کوئی کعبے کے اندر بھی پڑھے، کہیں پڑھو، اور ایک نماز مقام ابراہیم پر پڑھو، تو جو نماز تم نے مقام ابراہیم پر پڑھی وہ نماز ان ساری نمازوں سے افضل، اور ہے کیا یہ؟ پتھر۔ میں مقام ابراہیم پر پہنچا، میں نے دیکھا کہ اس کے سینے پر کسی کے پیر کے نشان ہیں، میں نے پوچھا، خیال میں پوچھا، اے مقام ابراہیم تو پتھر ہے، تجھے کیا آوشکتا تھی کسی کے چرن کے نقوش کو اپنے سینے پر لینے کی؟ تجھے موم بننے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کسی کے پیر کے نشان اپنے سینے پہ کیا لینے کی ضرورت تھی؟ تو سخت چیز ہے، تیری سختی تو بڑی مشہور ہے، ہم انسانوں میں بھی کوئی سخت دل ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ تیرا دل پتھر کا، آخر تو اتنا موم ہو کیوں گیا؟ یہ کیوں لیا تو نے کسی کے قدم کے نشان کو اپنے سینے پر؟ تو مقام ابراہیم نے کہا خبردار، ہوشیار، سن، یہ کسی کا نہیں، یہ نبی کے قدموں کا نشان ہے، یہ کسی کا نہیں، نبی کے قدموں کا نشان ہے۔ ارے دیکھ تو آج میں یہاں ہوں اور مجھے جو عظمت حاصل ہے اسی نبی کے نشان قدم کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ نبی کا قدم کا نشان میں اپنے سینے پر نہ لیتا تو یہ آثار کی نشانیوں کی دشمن یہ نجدی قوم میرا نشان رہنے دیتی کیا؟ یہاں پہ اٹھا کے کب کب پھینک دیتی،
لیکن یہ نبی کا قدم کا نشان ہی ہے جس نے میرے نشان کو باقی رکھا ہے.